بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع بہت حساس ہے۔ اس سلسلے میں میری گفتگو تفصیلی ہو سکتی ہے، تو آپ حضرات توجہ سے سنیں، تسلی کے ساتھ سنیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ہمارے معاشرے سے ختم فرما دے۔ انسان کو جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے ان میں عقل و دانائی بھی ہے۔ عقل وہ چیز ہے جس نے اس کے کمزور ہاتھوں میں پوری کائنات کو مسخر کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی صلاحیت کی وجہ سے اللہ نے اس کو خلافت کی ذمہ داری بھی سونپی ہے۔ اسلام میں عقل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مواقع پر مسلمانوں کو تدبر اور فکر کی دعوت دی ہے۔ تدبر و فکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کرے، جن چیزوں کو سنے اور جانے، عقل کو استعمال کر کے ان میں غور و فکر کرے، اور جو چیزیں اس کو نقصان پہنچانے والی ہے ان سے بچے۔ قانون اسلام کے ماہرین نے لکھا ہے کہ شریعت کے تمام احکام بنیادی طور پر 5 مقاصد پر مبنی ہیں۔ نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، نمبر 3 نسل کی حفاظت، نمبر 4 مال کی حفاظت، نمبر 5 عقل کی حفاظت۔ گویا عقل اور فکر و نظر کی قوت کو برقرار رکھنا اور اسے نقصان سے بچانا، خلل سے بچانا اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ پھر ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے جن کاموں کو شدت سے منع کیا گیا ہے اور جن کاموں کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، ان میں ایک چیز نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی ہے اور شدت کے ساتھ اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور قسمت آزمائی کے تیر ناپاک چیزیں ہیں، یہ شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، تم کو اللہ کی یاد اور نماز جیسی عبادت سے غافل کر دے۔ یعنی شراب نہایت بری چیز ہے۔ تو جب شراب نہایت بری چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب تو تم شراب سے باز آ ہی جاؤ گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب اور نشہ آور چیزیں قطعاً حرام ہیں۔ اللہ نے سختی کے ساتھ ان سے روکا ہے
اور شراب میں بے شمار دینی اور دنیاوی مفاسد بھی ہیں۔ پھر شراب ہو یا شراب کے علاوہ کوئی بھی نشہ آور چیز، وہ بھی شراب کے درجے میں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو کوئی بھی نشہ آور چیز ہو۔ آج کے زمانے میں صرف شراب سے نشہ نہیں کیا جاتا، بلکہ شراب کے علاوہ دیگر چیزوں سے نشہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی طرح طرح کی عربوں میں شرابیں رائج تھی، تو صرف شراب ہی مراد نہیں ہے، شراب کے علاوہ دیگر تمام نشہ آور چیزیں بھی شراب ہی کے درجے میں ہیں۔ شراب کے ذریعے سے آپس میں شیطان دشمنی اور عداوت پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر بغض پیدا کرتا ہے۔ شیطان اس کے ذریعے سے خدا کی یاد اور نماز جیسی اہم عبادت سے غافل کرتا ہے، بے خبر کر دیتا ہے، یعنی روک دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شرابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شرابی نماز پڑھ رہا ہے۔ شیطان شراب کی وجہ سے، نشہ آور چیزوں کی وجہ سے ہر طرف سے ذکر خدا کی خوبیوں پر پردہ ڈال کر شرابی کو فتنے کے شکنجوں میں پھنسا دیتا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں منشیات اور نشہ آور چیزوں کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے، خاص طور سے نوجوان نسل میں۔ نہ اس کے دینی نقصان کا احساس ہے اور نہ دنیاوی نقصان کا احساس ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نشہ آور چیزوں کا بڑھتا ہوا رجحان کسی سنگین خطرے سے خالی نہیں ہے۔ نشہ معمولی برائی نہیں ہے، یہ ایک ایسی لعنت ہے جو سکون کے دھوکے سے شروع ہوتی ہے اور زندگی کی بربادی پر ختم ہوتی ہے۔ انسان ابتداءً سکون کے لیے نشہ کرتا ہے، مگر پھر اس کی ایسی عادت بنتی ہے جو زندگی کو برباد ہی کر کے چھوڑتی ہے۔ اور اب تو سگریٹ اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سکون کی مجبوری بھی نہیں ہوتی، بلکہ نوجوان لڑکوں کا یہ حال ہے، ہم عصروں اور دوستوں کے ساتھ مل کر تفریح طبع کے لیے، لطف کے لیے پیتے ہیں۔ یہ چیز نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے، ان کی زندگی کو تاریک بنا رہی ہے۔ آج کل تو طرح طرح کے نشے مارکیٹ میں آ گئے، جیسے شراب ہے، اسمیک ہے، گانجا ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، افیون ہے، اور نہ جانے اس کے علاوہ بھی کون کون سے نشہ آور چیزیں ہیں۔ پہلے تو نوجوان کوئی تمباکو یا کوئی نشہ آور پڑیا کھاتے ہیں جیسے گٹکا وغیرہ، پھر سگریٹ اور شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں پر لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نوجوان نسل فیشن کے طور پر سگریٹ نوشی یا نشہ آور اشیاء کا استعمال شروع کرتی ہے، پھر یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح انسان مکمل طور پر نشے کا عادی بنتا ہے، اور نشہ آور چیزوں سے اس کا دماغ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشہ کرنے والا شخص نشے میں مدہوش رہتا ہے اور بار بار اس کو پورا کرنے کے لیے غلط ذرائع سے رقم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے بہت سی جگہوں میں دیکھا ہے، میں نے اپنے یہاں گنگوں میں دیکھا ہے کہ نشہ کرنے والے نوجوان لڑکوں نے
مسجدوں کے غلے تک نہیں چھوڑے، ان کو بھی پھاڑ لیا، اس لیے کہ دن بھر نشے میں رہتے ہیں تو کام تو وہ کر نہیں سکتے، اور نشہ کرنے کے لیے ان کو پیسے چاہیے، کہاں سے لائیں؟ جہاں بھی ملے ان کو حاصل کرنے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس جگہ سے ان کو حاصل کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نشے کی اس لعنت سے بچائیں تاکہ ہم دنیا میں بھی برباد ہونے سے بچ سکیں اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر نہ بنے۔ انسانی زندگی اور عقل و شعور اللہ کی نعمتیں، اللہ کا عطیہ ہیں، اس کی قدر و قیمت ہر فرد بشر پر آیا ہیں، اس کی حفاظت ہر عقل رکھنے والے آدمی پر واجب ہے۔ اگر وہ اس کی ناقدری کرے گا، اسے ضائع کرے گا یا اس کی حفاظت سے روگردانی کرے گا تو وہ اس نعمت کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کرے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے دین کی، اپنے عقل کی حفاظت کریں۔ نشہ آور چیزیں ہماری محبوب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ان چیزوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ نشہ آور چیزوں نے گھر کے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال آدمی اپنے اختیار سے شروع کرتا ہے، لیکن جب اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اپنے قابو میں نہیں رہتا، وہ اضطراراً منشیات خریدنے میں، نشہ آور چیزیں خریدنے میں اور ان کو استعمال کرنے میں مجبور ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا اپنے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والے لوگوں کا حال، چاہے گھر میں کھانے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، گھر کے لوگ بھوکے سے ہوں، فاقے سے ہوں، علاج کے لیے ان کے پاس پیسے میسر نہ ہوں، مگر تمام ضروریات کو پس پشت ڈال کر اپنی اس بری عادت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بڑی بڑی جائیدادیں، پرشکو عمارتیں، حویلیاں اس خطرناک زہر کی وجہ سے کوڑی قیمت میں بک جاتی ہیں۔ نشہ انسان کو اپنے گرد و پیش کی تمام چیزوں سے بے خبر کر دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل بنا دیتا ہے، نہ اس کو لوگوں کے حقوق یاد رہتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض و واجبات۔ بعض اوقات تو نشے میں آدمی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے طلاق کے واقعات ہیں، طلاق کے بہت سارے واقعات اسی نوعیت کے ہوتے ہیں جس کا خمیازہ اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور اس سے زیادہ اس کے بیوی بچوں کو۔ بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی طرح بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ملک میں طلاق کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں، کم از کم 40% تو شرابیوں کے ہی ہوتے ہیں، بہت آتے ہیں ہمارے پاس۔ اور یاد رکھیں، شرابی کی طلاق بھی معتبر ہے، نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ طلاق کا واقعہ پیش آنے کے بعد اب فتوے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، طلاق دینے کے بعد مارے پھرتے ہیں اور بے غیرتی سے کہتے ہیں کہ جی شراب کی حالت میں ہوش و حواس باقی نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے۔ نکل ویسے ہی تھوڑے گئے، آپ نے اس لعنت کو اختیار کیا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی گنجائش نکال دیجئے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ مسائل مفتی صاحب کے گھر کی چیز ہے، وہ بیچارہ کہاں سے بتائے گا؟ وہ تو وہی بتائے گا نا جو شریعت کا حکم ہے۔ اپنی طرف سے کوئی مفتی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، وہی تو بتائے گا نا جو شریعت کا حکم ہے۔ شراب کی وجہ سے بے شمار مفاسد جنم لیتے ہیں، بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی
قرآن و حدیث کی بیشتر نصوص کا جائزہ لینے سے، ان کو پرکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کی جس قدر مذمت اور مضرت، شراب کے جتنے برے نتائج سے متعلق قرآن و حدیث کی نصوص وارد ہوئی ہیں، کسی اور چیز کے بارے میں اتنی کثرت کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث اور ناپاک چیز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے دنیا کی گندی اور غلیظ چیزوں میں شراب اور نشہ آور چیز سے بڑھ کر کوئی چیز گندی اور غلیظ نہیں ہے۔ پیشاب بھی ایک ناپاک چیز ہے، ایک گندی چیز ہے، لیکن پیشاب پی کر کیا آدمی اپنا عقل و شعور کھو دیتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے؟ نہیں، لیکن شراب کی وجہ سے، اسمیک کی وجہ سے، بھنگ اور چرس کی وجہ سے، افیون کی وجہ سے، ان کے استعمال سے انسان عقل و شعور کھو دیتا ہے اور عقل و شعور کھو کر سب چیزوں سے محروم ہو کر پاگل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جو چاہے گناہ اس سے کرا لیا جائے، سب گناہ اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث شریف نقل فرمائی ہے۔ میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے۔ شراب پینے کے بعد یا کوئی بھی نشہ کرنے کے بعد دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس میں شراب بھی مبتلا نہ ہو سکتا ہو، ہر برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، اس نے تمام لوگوں سے علیحدہ ایک جگہ بنا رکھی تھی جس میں وہ عبادت کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک عورت کو اس سے محبت ہو گئی، وہ عورت چاہتی تھی کہ اس سے اپنا مقصد پورا کرایا جائے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے خادم کو یہ کہہ کر ان کو بلوایا کہ ہم آپ کو ایک چیز کی شہادت کے لیے بلاتے ہیں۔ وہ بیچارہ عابد اس خادم کے ساتھ چل کر آ گیا۔ مکان کے جس دروازے سے گزرتا، اندر پہنچتا، پیچھے سے وہ دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ جب بالکل آخر میں پہنچا تو دیکھتا کیا ہے، ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت بچہ ہے اور ایک شراب کا پیالہ ہے۔ اس عورت نے کہا ہم نے آپ کو کسی چیز کی شہادت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے سامنے تین باتیں، تین کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک کو اختیار کرو۔ نمبر 1، دعوتک لقتل ھذا الغلام، ہم نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ یا تو اس لڑکے کو قتل کریں۔ نمبر 2، او تقعوا علیہ، یا آپ میرے ساتھ بدکاری کر کے منہ کالا کریں۔ او تشربوا کأسا من الخمر، نمبر 3، یا شراب کا یہ پیالہ پئیں۔ اور آگے کہا فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ، اگر آپ نے ان تین کاموں میں سے ایک کام کو بھی اختیار نہیں کیا تو میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کروں گی اور تمہیں رسوا کروں گی۔ وہ عابد بیچارہ مجبور ہوا، مجبور ہو کر اس نے تین برائیوں میں سے کون سی برائی ہلکی ہے اس کے بارے میں سوچا۔ اس نے سوچا کہ قتل تو ایسا گناہ ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اور زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، ہاں شراب شاید ان دونوں میں سے کچھ ہلکی ہے۔ بیچارے نے شراب کو کم تر سمجھ کر پی لیا۔ جب اس نے شراب کو منہ لگایا تو اس کا ہوش و حواس جاتا رہا، نفسانی خواہش ابھر آئی، اور پھر کیا ہوا، اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی،
بچے کو بھی قتل کیا. جو 3 کام وہ عورت کرانا چاہتی تھی وہ تینوں کر دیے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد، نشہ کرنے کے بعد ہر طرح کے گندے کام اور برے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیز کا استعمال کرنے کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. حدیث شریف کی ایک مشہور کتاب ہے مستدرک حاکم، اس میں ایک لمبی حدیث شریف مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مجلس قائم ہوئی جس میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور ان کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. یہ مجلس اس لیے قائم ہوئی تھی کہ اس مجلس میں گناہوں کے بارے میں تجزیہ کیا جانا تھا، گناہوں کے بارے میں تذکرہ ہونا تھا کہ گناہوں میں کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر اور اعظم الکبائر کون سا گناہ ہے. گفتگو چل ہی رہی تھی، کسی نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعظم الکبائر کی حدیث یاد ہے، ان کو بلوایا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو تحقیق و تصدیق کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھیجا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے ان تمام اکابر صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ اکبر الکبائر اور اعظم الکبائر شراب پینا ہے. یہ سن کر صحابہ اچھل پڑے، یہ کیا کہہ دیا، سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے، نشہ کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تعجب کی بات نہیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور پھر وہ حدیث سنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ کر 4 برائیوں میں سے ایک برائی کرنے کا حکم دیا، اور یوں کہا اگر تم نے ایک کو بھی اختیار نہیں کیا نا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. کیا تھی وہ 4 برائیاں؟ نمبر 1 ان یشرب الخمر، یا تو شراب پی، او یقتل نفسا، یہ کسی انسان کو قتل کر، او یزنیا، یا کسی عورت کے ساتھ زنا کر، او یأکل لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت کھا. قوم بنی اسرائیل میں سے یہودی خنزیر نہیں کھاتے، اور یہ واقعہ انہی کا ہے، نصرانیوں کا نہیں ہے. نصرانی خنزیر کھاتے ہیں. چنانچہ وہ بیچارہ ان 4 برائیوں میں سے شراب کو ہلکا سمجھ کر شراب پی بیٹھا، اس لیے کہ جان پیاری تھی، اپنی جان بچانی تھی. اس نے شراب پینے کو اختیار کر لیا. جب اس نے شراب میں منہ لگایا تو اس کا ہوش و حواس جاتا رہا، اور ظاہر ہے کہ اب کوئی رکاوٹ تو باقی رہنی تھی ہی نہیں، اور باقی 3 برائیاں جو تھی ان میں بھی اس نے کوئی برائی نہیں چھوڑی. قتل کا ارتکاب بھی کیا، خنزیر کا گوشت بھی کھایا، اور عورت کے ساتھ زنا کر کے منہ کالا بھی کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، نشہ کرنے کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے. اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو
نشہ آور چیزوں کے استعمال کو ام الفواحش اور اکبر الکبائر قرار دیا۔ ام الفواحش کا مطلب ہے ہر قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی کی جڑ، اور اکبر الکبائر کا مطلب ہے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الخمر ام الفواحش، شراب ام الفواحش ہے، ہر قسم کی بے حیائی کی جڑ ہے، وہ اکبر الکبائر اور گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ من شربہا وقع علی امی، جو شخص شراب پیے گا یا نشہ کرے گا اس کے لیے بے حیائی اور بدکاری کے تمام راستے کھل جائیں گے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ وقع علی امی، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی منہ کالا کر سکتا ہے، وخالتی، اپنی خالہ کے ساتھ بھی منہ کالا کر سکتا ہے، وعمتی، اور اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی منہ کالا کر سکتا ہے۔ اللہم احفظنا آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں، شراب پینا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ایسا منحوس اور ناپاک ترین گناہ ہے کہ اس کا اثر 40 دن تک باقی رہتا ہے، اور اس آدمی کو 40 دن تک توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس مدت میں اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب ہر ناپاک چیز کی جڑ اور بنیاد ہے۔ فمن شربہا لم تقبل منہ صلاتہ 40 یوما، جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فإن مات وہی فی بطنہ مات میتۃ جاہلیۃ، اور شراب پینے کے بعد جب تک اس کے پیٹ میں شراب کے اثرات باقی رہیں گے، یہ وقت یعنی شراب کے اثرات باقی رہنے کا وقت اس کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے پیٹ میں اور اس کے جسم میں اس کے اثرات ہیں اور اثرات ختم ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایمان والے نہیں تھے، سب کافر و مشرک تھے، تو اس کی موت بھی انہی کی طرح کفر و شرک پر ہوگی اور اس کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی۔ سمجھ لیں آپ کہ شراب کیسی گندی اور ناپاک چیز ہے، آدمی کو جنت کی نعمت سے محروم کر سکتی ہے، کفر و شرک تک پہنچا سکتی ہے، انتہائی خطرناک اور تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ چیز۔ شراب کی وجہ سے تو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ملعون ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے شراب کے بارے میں۔ نمبر 1 عاصرہا، جو شخص دوسروں کے لیے شراب تیار کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ نمبر 2 معتصرہا، جو شخص اپنے لیے شراب تیار کراتا ہے اس پر لعنت ہے۔ نمبر 3 شاربہا، جو شخص شراب خود پیتا ہے اس پر لعنت ہے۔ نمبر 4 حاملہا، جو شخص شراب اٹھا کر لے جاتا ہے کسی کے لیے اس پر بھی لعنت ہے۔ والمحمولۃ الیہ، نمبر 5 والمحمولۃ الیہ، جس شخص کے لیے شراب اٹھا کر لائی جاتی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ نمبر 6 ساقیہا، جو شخص شراب کسی کو پلاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ نمبر 7 بائعہا، جو شخص شراب بیچتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ نمبر 8 آکل ثمنہا، جو شخص شراب کی قیمت کھاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ نمبر 9 المشتری لہا، جو شخص شراب خریدتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ نمبر 10 والمشترات لہ، شراب جس شخص کے لیے خریدی جاتی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ شراب ہے تو بظاہر ایک چیز، لیکن
اس ایک چیز کی وجہ سے لعنت میں 10 آدمی پھنستے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس چیز کے قریب بالکل بھی مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے، انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن نشہ کرنے والے آدمی کا عذاب بھی معمولی نہیں ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں شرابی کے عذاب کے بارے میں ایک عبرتناک حدیث شریف منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں زانیہ اور بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے پیپ بہے گی، غلاظت بہے گی، اور اس پیپ کی اور غلاظت کی ایک نہر جاری ہوگی۔ اس نہر کا نام نہر الغوطہ ہوگا۔ اس نہر کی پیپ کی وجہ سے، اس کی غلاظتوں کی بدبو کی وجہ سے جہنم کے دوسرے طبقے کے لوگ بہت پریشان ہوں گے۔ جہنم کے مختلف طبقوں والوں پر جو عذاب ہو رہا ہوگا ان کے گناہوں کی وجہ سے، زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے غلاظتوں کی جو نہر بہے گی اس کی بدبو کی وجہ سے ان کو انتہائی تکلیف ہوگی، وہ اپنے اس عذاب کو بھی اس کی وجہ سے بھول جائیں گے۔ اور شرابی کو، نشہ کرنے والے کو اسی نہر سے، زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے جو غلاظتیں نکلیں گی، جو پیپ بہے گا، وہی پلایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی جہنم کے دوسرے طبقے کے لوگ اس کی بدبو کی وجہ سے اپنے عذاب کو بھول جائیں گے، اس کی اتنی سزا ہوگی، جو عذاب ان پر ہو رہا ہوگا وہ اس عذاب کو بھول جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس غلاظت کو اپنے منہ میں لے کر پئیں گے، ان کی ایذا اور ان کے عذاب کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو عذاب الہی سے ڈرنا لازم ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ عذاب کیوں ہوگا ان کو اس طرح کا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ گندی اور ناپاک چیز کو اپنے منہ میں لیا تھا، تو جہنم کا عذاب بھی ان کو اسی طرح کا ہوگا۔ جہنم میں جتنی ناپاک اور گندی چیزیں ہوں گی، ان میں سب سے زیادہ گندی اور ناپاک چیز شرابی کو پلائی جائے گی، نشہ کرنے والے کو پلائی جائے گی۔ دنیا میں نشہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، شراب پینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لطف لے لے کر اس کو پیتے ہیں۔ قیامت کا عذاب سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا۔ ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے، عذاب الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے، منشیات اور نشاور چیزوں کا استعمال جرائم سمجھنا چاہیے، یہ گناہ ہے تو گناہ ہی سمجھنا چاہیے، اور گناہ بھی معمولی گناہ نہیں، اکبر الکبائر ہے، بڑا گناہ ہے، ام الخبائث ہے، اعظم الکبائر ہے، ان سے اعتراض لازم ہے۔ یہ چیزیں انسانوں کی زندگیوں کے لیے بہت خطرناک ہیں، اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں، جسم کو تباہ کر دیتی ہیں، ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس کی عادت انتہائی مہلک مرض ہے۔ بہت سے لوگ تو نشے کے اتنے خطرناک عادی ہوتے ہیں کہ منہ سے تو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہی ہیں، وہ نشے کے لیے نشے کے انجیکشن لگواتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کو صبر نہیں ہوتا، چین نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کو ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں سے ایک طبقے نے اب تک کے شراب پی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور نشہ آور چیز کا استعمال کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے،
امید ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ بخاری شریف کی ایک روایت متعدد مقامات پر مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قانون وضع کیا تھا، ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی۔ اور اس کو لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پر محفوظ کر رکھا ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے غیظ و غضب کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جب گناہ کرنے کے بعد نادم ہو کر اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے غیظ و غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے کو معاف فرما کر اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان بھائی نے شراب پینے کی عادت بنا رکھی تھی، نشہ کرنے کی عادت اس کی تھی، کسی بھی چیز کا وہ نشہ کرتا تھا، سب کا گناہ برابر ہے، چاہے وہ ایک زمانے تک اس خطرناک برائی میں مبتلا رہا ہو، زندگی کا ایک بڑا حصہ اس برائی کے ساتھ گزار دیا ہو، اگر وہ اب بھی نادم ہو کر اللہ سے توبہ کر لے گا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے گا تو امید ہے اور پختہ امید ہے کہ اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے اور آئندہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق دے دیں گے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ گزرا ہے اور وہ ان چیزوں کا عادی رہا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نشے کی لعنت سے محفوظ فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا